مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ تو گزشتہ سبق میں یہ بات آئی تھی کہ باپ کا اپنے مال کو اپنے چھوٹے بیٹے سے بیچنا یا اپنے چھوٹے بیٹے کا مال اپنے لیے خریدنا، اس صورت میں قیاس یہ چاہتا ہے کہ یہ بیع ناجائز ہو۔ وجہ یہ ہے کہ چونکہ عاقد کا تعدد شرط ہے اور وہ یہاں نہیں پایا جا رہا ہے، لہذا قیاساً یہ ناجائز ہے۔ اور اس کی وجہ گزر چکی تھی کہ شخص واحد کا زمانہ واحد میں مسلم و متسلم، مطالب و مطالب ہونا لازم آ رہا ہے اور یہ ممنوع ہے، لہذا قیاساً منع ہے۔ لیکن کہا یہ تھا کہ یہ بیع و شراء استحساناً جائز ہے، لیکن استحسان کی دلیل ابھی ذکر نہیں کی گئی۔ آج کے سبق میں صاحب کتاب اس استحسان کی وجہ پیش کرتے ہیں، اور استحسان کی وجہ ارشاد باری تعالی ہے، یعنی دلیل نقلی ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے کے ذریعہ التی ہی احسن، جو سب سے خوبصورت طریقہ ہے، اس طریقے سے یتیم کے مال کے پاس جاؤ۔ تو اب یہاں آیت کریمہ کے اندر یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ، یعنی اس کے مال کو اگر بیچو اور اس کی ذمہ داری تمہارے سپرد ہے تو سب سے اچھا طریقہ جو ہو، جو اس کو بھی فائدہ ہو، اس کے ذریعے اس کے مال کے قریب جاؤ۔ تو اب اس صورت میں چھوٹا بچہ بھی چونکہ یہ نابالغ ہونے کی وجہ سے اپنے باپ کے تحت ہوتا ہے، تو اس چھوٹے بچے کے لیے بھی یہ حکم ہوگا کہ اس چھوٹے بچے کے مال کے قریب نہ جاؤ، کہ مگر اس طریقے سے جو سب سے زیادہ کیا ہو، اچھا ہو۔ تو اس چھوٹے بچے کے مال کا جو مالک ہوگا وہ حقیقت میں کون ہوگا؟ باپ ہوگا۔ تو باپ اس کا مالک ہوگا، لہذا باپ کے لیے ملکیت ثابت ہو جائے گی، اور ایسے ہی بیع و شراء بمثل قیمتی ہی کے ذریعہ، یعنی بیع و شراء اس کے مال کو بیچنا اپنی ذات سے مثل قیمت کے ذریعے، یا ایسی قیمت کے بدلے کہ عام طور سے دوسرے لوگ جس میں دھوکہ دہی کر دیتے ہیں، یا اب اس کا مال خریدنا اس طریقے سے۔ تو اس میں بھی یہ بتائیے اللہ تبارک و تعالی سے قرب کا ذریعہ علی وجہ الاحسن ہے کہ نہیں؟ بحکم الحال، یعنی اس نابالغ کے حال کو دیکھتے ہوئے کہ ابھی چھوٹا ہے، تو اب اس کا مال اگر ہے اور باپ خرید رہا ہے تو اس کی ناسمجھی کی وجہ سے اب یہ نہیں کہ اس کو دھوکہ دے دے اور خود سستے میں وہ کر لے، ایسا باپ نہیں کر سکتا، بلکہ باپ اس کے مال کو بیچے گا خود سے، یا اسے اپنا مال بیچے گا، یا اس کا اپنے لیے مال خریدے گا۔ تو اس کا اپنے لیے مال خریدنا یا اس کا مال بیچنا، یہ دونوں طریقے احسن طریقے پر اس کے مال کے قریب جانا ہے، جیسے کہ یتیم کے حق میں وارد ہوا۔ اس بنیاد پر جناب عالی جو باپ ہے وہ باپ اسی حالت میں کرتا ہے اس کام کو، یعنی اسی پوزیشن میں، کیونکہ باپ کے اندر جو ہوتی ہے شفقت کامل ہوتی ہے۔ تو اب بیع و شراء اس طریقے سے سب سے زیادہ احسن طریقے پر ہوئی۔ خلاصہ یہی نکلا کہ یتیم
پر مطلب یتیم کے معاملے پر اس کے معاملے کو دیکھا گیا. جیسے اس کے مال میں احسن طریقے سے جانے کا حکم ہے، ویسے ہی اس کے مال میں بھی احسن طریقے سے برتاؤ کرنے کا حکم ہے. یہ کیا گیا. دیکھیے اچھا، یہ اعتراض لاگو ہوا تھا، پھر اس کا جواب دیا مصنف نے کہ بھائی یہ کہا تھا اگر باپ اپنے چھوٹے بیٹے کے مال کو خرید لے اپنے لیے، یا اس کا مال مطلب یہ ہے کہ بیچے، دونوں صورتیں تھیں، خریدے صغیر کا مال یا اپنا مال صغیر کو بیچے، یہی تو دو صورتیں تھیں. تو ایک خرابی یہ لازم آ رہی تھی، استحالے کی طرف پہنچا رہی ہے یہ چیز. استحالہ کیا؟ طالب و مطالب، مسلم و متسلم، یہی تو استحالہ تھا. اس استحالے کی طرف پہنچانے کو دفع کیا صاحب کتاب نے، اور یہ کہا کہ ہم کہیں گے یہ ممنوع ہے، یعنی مؤدی الی الاستحالہ ہونا ممنوع. یہ بات کیا ہے؟ ممنوع ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ گویا کہ جو بچہ ہے اس نے بیچ دیا، اور یا بچے نے اپنے لیے خرید لیا. پہلی صورت میں باپ نے اپنا مال بچے سے بیچ لیا مثل قیمت کے ذریعے، تو گویا کہ بچے نے اپنے لیے کیا کر لیا؟ خود خریدا، اور باپ بائے ہے. اور دوسری صورت میں باپ نے بچے کا مال خریدا، تو باپ مطلب مشتری، اور وہ بچہ کیا ہو گیا؟ اس نے وہ بیچنے والا ہو گیا، وہ بائع ہو رہا ہے. تو حکم کے اعتبار سے عاقد متعدد ہو گیا، حقیقتاً تو نہیں ہے مگر حکماً کیا ہے؟ متعدد ہے. بھائی حکماً عاقد متعدد ہے، اس میں بھی شرط پائی گئی. استحالہ اس لیے لازم نہیں آئے گا کہ گویا کہ یہ قرار دے دیا گیا اس صورت میں خاص کہ بچے نے گویا کہ بیچا اپنا مال اور باپ نے خریدا، یا باپ نے بیچا اور بچے نے خود خریدا بنفسی ہی. باپ نے یعنی بچے نے جب بیچا تو بنفسی ہی بیچا، اور باپ نے خریدا. باپ نے بیچا تو بچے نے بنفسی ہی خریدا. تو یہاں چونکہ بچہ چھوٹا ہے، حقیقتاً تو عاقدین میں تعدد نہیں ہے مگر حکماً تعدد ضرور ہے. حکم کے اعتبار سے تعدد ضرور پایا گیا، لہٰذا استحالے کی طرف یہ پہنچائے گئی نہیں. انہوں نے یہ کہا ہے صاحب کتاب نے. دیکھیے وجہ الاستحسان، استحسان کی وجہ قولہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور یتیم کے مال کے نزدیک نہ جاؤ مگر اس طریقے کے ذریعے جو سب سے خوبصورت ہے. فَيَمْلِكُهُ الْأَبُ، تو باپ اس کا مالک ہوگا. کس کا؟ بچے کا کون مالک ہوگا؟ باپ. وَكَذَا الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ، یوں ہی بے اور شرا بھی مثل قیمت کے ذریعے، اور اس کے ذریعے کہ جس میں لوگ عام طور سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں. کبھی یہ بیع و شرا قد یکون قربانا علی وجہ الاحسن، یہ خوبصورت طریقے پر باعث ثواب ہوتی ہے حکم حال کے پیش نظر، فوری حالت کو دیکھتے ہوئے. والظاہر ان الاب لا یفعل ذلک الا فی تلک الحال، اور ظاہر یہی ہے کہ باپ اس کو نہیں کرتا ہے مگر اسی حالت میں. لکمال شفقتہ، کیونکہ باپ کی شفقت کامل ہوتی ہے، تو گویا کہ بیع و شراء اس طریقے پر یہ احسن طریقے پر ثواب کا ذریعہ بنی. وقولہ یؤدی الی الاستحالہ، اور قائل کا قول یؤدی الی الاستحالہ فرماتے ہیں قلنا، ہم کہیں گے یہ ممنوع ہے. فإنہ یجعل کأن الصبی باع، کیونکہ گویا کہ یہ قرار دے دیا جائے گا گویا کہ بچے نے بیچا. اب اشترى بنفسہ، یا اس نے خود خریدا. بنفسہ کا تعلق دونوں سے ہے، یعنی
کأن الصبی باع بنفسہ، گویا کہ بچے نے خود بیچا، اب اشترا بنفسہ، یا اس بچے نے، تو گویا کہ مطلب یہ ہوتا کہ حقیقت میں نہیں ہے ایسا، سمجھتے رہے نا بات۔ میں نے یہ پڑھا کأنہ کا استعمال، ابھی کأنہ تستعمل فی مقامات التی فیہا النہی مضمرہ ولیست فی الحقیقت کذالک، کأنہ کا استعمال ان مقامات میں کیا جاتا ہے کہ جہاں نہیں مضمر ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ پوشیدہ ہوتی ہے نہیں، حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا ہے لیکن حقیقت میں نہیں پوشیدہ ہوتی ہے، تو یعنی کأن الصبی، یہاں بھی کأن داخل کیا، کأن الصبی باع بنفسہ، گویا کہ بچے نے خود بیچا، حقیقت میں ایسا نہیں ہے، گویا کہ بچے نے خود خریدا، حقیقت میں ایسا، ارے یہ وہی ہے جو ابھی میں نے غلام رسول بلیاوی پہ حکم لگایا تھا، ابھی تقریر میں غلام رسول بلیاوی نے کہا تھا نا گویا رب نور ہے، ابھی بحث چلی مدرسے میں کافی لمبی چوڑی اس پہ، اس نے جملہ بولا ہے غلام رسول بلیاوی نے، گویا رب نور ہے، تو گویا کا کیا مطلب؟ میں نے ابھی بتایا کہ گویا کہاں استعمال ہوتا؟ جہاں نہیں مقدر ہوتی ہے، مضمر ہوتی ہے، گویا رب نور ہے یعنی حقیقت میں نور نہیں ہے، گویا رب نور ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے، یہاں اس کا محل یہ ہے، تو اس کی یہ عبارت اللہ تعالیٰ کے نور ہونے کا انکار کا تقاضا کر رہی ہے، لہٰذا اس پر توبہ کیا ہے؟ لازم ہے۔ ارے ہاں بھائی ضرور، قرآن میں کیا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا کیا ہے؟ تو نور کا حمل اللہ پر، اللہ علم پر کیا گیا کہ نہیں؟ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، تو صراحت کے ساتھ آیت کریمہ میں نور کا حمل ہے، حقیقت میں نور ہے، اور گویا سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ نور نہیں ہے حقیقت میں، تو پھر اب قرآن کی صراحت کے مخالفت میں ہوا کہ نہیں یہ جملہ؟ اس وجہ سے میں نے اپنا جو سمجھ میں آیا میں نے حکم مطلب لگایا، جب احباب نے پوچھا تو میں نے یہ حکم لاگو کر دیا اور پہنچا دیا، پتہ نہیں کیا ہوا پھر۔ دیکھیے ایسے، یا فَإِنَّهُ يُجْعَلْ، قرار یہ کہا جائے گا گویا کہ بچے نے اپنے آپ بیچا، جبکہ ایسا نہیں ہے، باپ نے بیچا نا، یا اپنے آپ خریدا، تو یہ بائع ہے، فَيَتَعَدَّدُ الْعَاقِدُ حُكْمًا، تو حکمن عاقد متعدد ہوا، اسی لیے تو حکمن کی قید لگ رہی ہے، فَلَا يُؤَدِّي إِلَى الْإِسْتِحَالَةِ، تو اب استحالے کی طرف متعدی نہیں ہوگا۔ بات یہاں تک مکمل ہو گئی۔ اب جناب اگلا مسئلہ ذرا دیکھیں، اگلا مسئلہ ہے وصی کا۔ سید عبد الوصی کا نام بھی سنا ہوگا، سمجھ بات آئی کہ نہیں؟ وہ گلزار ملت کے ساتھ ٹہلتے ہیں بھیا، ہیلی کاپٹر میں دامن گیرا جاتے ہیں ماشاءاللہ، تو یہاں وہ وصی نہیں ہے۔ وصی کا معنی ہے کسی کو جانشین بنا کر کے بچوں کی نگرانی اس کے سپرد کر دینا، یہ ہے وصی۔ کسی کو اپنا جانشین بنا کر بچوں کی نگرانی اس کے سپرد کر دینا، تو جس کے سپرد کی گئی ہے وہ ہے وصی، اب وہ بچوں کی دیکھ بھال کرے گا۔ تو وصی نے اگر اپنا مال صغیر سے بیچا، صغیر کو بیچا یعنی، یا صغیر کا مال وصی نے خود اپنے لیے خریدا، دونوں صورتیں ہیں اوپر والی باپ والی، تو وصی اور باپ میں فرق ہے نا، تو وصی الگ ہے اور باپ ہے، تو وصی نے اپنا مال صغیر کو بیچا یا صغیر کا مال اپنے لیے خریدا، تو اس میں دو صورتیں ہوں گی، یا تو اس بیع و شراء میں نفع ظاہر نہ ہوگا بچے کا، یعنی ظاہری فائدہ بالکل نہیں ہوگا کچھ بھی، بیچا تب بھی نہیں، خریدا تب بھی نہیں، اور یا اس میں نفع ظاہر ہوگا کہ جن بچوں کا نگراں مقرر اس کو کیا گیا ہے، خرید کر رکھ دیا، بالغ ہوں گے تو بہت زیادہ
مہنگا جائے گا، کچھ بھی ظاہری نفع فی الحال یا اس کے علاوہ ہے، زائد انداز میں اس مال کو خرید رہا ہے، تو کچھ نہ کچھ ظاہری نفع اگر اس میں ہے تو دو صورتیں ہیں۔ اگر اس بیع و شراء میں ظاہری فائدہ نہیں ہے تو انہوں نے کہا بالاجماع، بالاتفاق ناجائز ہے، دونوں صورتیں، یعنی وصی کا اپنا مال صغیر کو بیچنا یا صغیر کا مال اپنے لیے خریدنا اور اس میں نفع ظاہر ہے ہی نہیں کسی کا بھی، تو بالاتفاق ناجائز ہے یہ بیع شراء۔ اور اگر نفع ظاہر ہے اس میں بیع و شراء میں، وصی کی طرف سے جو بیع و شراء ہے اس میں اگر نفع ظاہر ہے تو اس میں شیخین اور امام محمد کا اختلاف ہے۔ چنانچہ امام اعظم اور امام ابو یوسف کے نزدیک اگر اس میں نفع ظاہر ہے تو یہ بیع و شراء جائز ہے، اور امام محمد رحمہ اللہ تبارک و تعالی کے یہاں یہ ناجائز ہے، یہ اختلافی صورت ہے۔ امام محمد کے یہاں کیوں ناجائز ہے؟ اس کی وجہ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ قیاس اس کے جواز کا سرے سے انکار کرتا ہے، چاہے باپ کی طرف سے یہ بیع و شراء ہو یا وصی، دونوں کی طرف سے۔ باپ اپنا مال اپنے بیٹے کو بیچے، چھوٹے بیٹے کو، یا چھوٹا بیٹے کا مال اپنے لیے خریدے، یہ بھی امام محمد کے نزدیک کیا ہے؟ ناجائز قیاس پر وہ عمل کرتے ہیں۔ چاہے وصی جناب عالی اپنا مال صغیر کو بیچے یا صغیر کا مال اپنے لیے خریدے، دونوں صورتوں میں اس استحالہ مذکورہ و مستورہ کی بنیاد پر قیاساً یہ بے ناجائز ہے، ممنوعات شرعیہ میں سے ہے۔ مگر امام محمد نے یہ کہا کہ قیاس تو دونوں میں اس بے کے عدم جواز کا تقاضا کرتا ہے، البتہ باپ کو اس سے استثناء اس لیے کیا گیا کہ چونکہ باپ میں شفقت وافر و کامل ہوتی ہے، باپ کے اندر وفور شفقت کا مادہ پایا جاتا ہے، تو گویا کہ باپ کی شخصیت کو جو حقیقت میں ایک ہے، اس کی ذات جو حقیقت میں ایک ہے، اس کی حقیقی ذات کو ذات اور رائے اور عبارت کے اعتبار سے متعدد قرار دے دیا گیا۔ یعنی باپ کی شخصیت ایک ہے، حقیقت میں وہ ایک شخص ہے، لیکن ذات اور رائے اور عبارت کے اعتبار سے اس باپ کو کیا قرار دے دیا گیا؟ متعدد، وفور شفقت کی بنیاد پر۔ تو اس کی ذات اور رائے اور عبارت جو اس نے بیع و شراء میں پیش کی، اس کو تعدد پر مشتمل قرار دیا گیا کمال شفقت کی بنیاد پر، اس لیے وہاں عاقد کیا ہو رہا ہے؟ حکماً متعدد ہو رہا ہے باپ والی صورت میں۔ لیکن وصی کے بارے میں امام محمد کہتے ہیں کہ وصی باپ کے شفقت میں مساوی ہے ہی نہیں، وصی تو بچوں کی نگرانی کے لیے مقرر ہے اور جانشینی کے طور پر اس کو مقرر کر دیا جاتا ہے، تو اب باپ کے ہم پلہ نہیں ہے شفقت میں، جب باپ کے برابر ہی نہیں ہے تو امر اس میں اصل قیاس پر باقی رہا۔ یعنی اصل قیاس کیا تھا؟ ناجائز، تو وہی امر باقی رہا، اور باپ میں قیاس تو یہی تھا، اصل امر یہی تھا، لیکن کمال شفقت کی بنیاد پر اس ایک باپ کو اس کی رائے اور اس کی عبارت کو متعدد قرار دے دیا گیا۔ تو امام محمد نے یہ کہا ان دونوں صورتوں میں، اور امام اعظم اور امام ابو یوسف دونوں حضرات نے یہ کہا کہ وصی کا تصرف، وصی کے تصرف کے اندر اگر یتیم کا ظاہری نفع ہے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ یعنی یتیم کا ظاہری نفع ہے، تو اب جیسے کہ پیچھے بیان ہوا کہ احسن طریقے پر یتیم کے مال کے پاس جاؤ، یہ بیان ہوا کہ نہیں؟ تو وصی بھی چونکہ مطلب ان کا نگراں ہے، جیسے یتیموں کا نگراں انسان ہوتا ہے، اور یتیموں کے مال کے پاس جانے کا حکم احسن طریقے پر ہوا، تو احسن طریقہ مطلب اگر یتیم کے مال میں بیع و شراء کرنے میں وہ وصی سمجھتا ہے کہ بھئی فائدہ یتیم کا ہو جائے گا اور اس کو بالغ ہو کر کچھ زیادہ ہاتھ لگ جائے گا، چلو فی الحال یہ کر دیتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں اگر نفع ظاہر ہے اس کے مال کے اندر بیع و شراء کے تصرف کی صورت میں، تو اب وہ وصی نص کی بنیاد پر اس یتیم کا کیا ہوگا؟
مالک ہوگا، اس بچے کا مالک ہوگا۔ تو جیسے وہاں وہ چیز جائز تھی، یہاں بھی یہ چیز کیا ہوگی؟ جائز ہوگی۔ یہ امام اعظم اور امام ابو یوسف کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر امام محمد کی دلیل کا جواب دیتے ہیں دونوں حضرات۔ انہوں نے یہ کہا کہ امام محمد رحمہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ کہنا، انہوں نے وصی کو باپ کے ساتھ لاحق نہیں کیا نا، یعنی وصی کو وہ کہتے ہیں کہ وصی کو باپ کے ساتھ لاحق نہیں کیا جا سکتا۔ کس نے کہا؟ اور وجہ کیا ذکر کی؟ قصور شفقت کی بنیاد پر۔ تو جواب یہ دیا صاحب کتاب نے کہ ہم کہیں گے کہ وصی کے اندر دو پہلو پائے جاتے ہیں، دو مشابہتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک اعتبار سے وہ وصی باپ کی طرح ہے، اور ایک اعتبار سے وہ وصی وکیل کے مشابہ ہے۔ اب اس وصی کا وکیل کے مشابہ ہونا، اگر وکیل کی مشابہت والے نظریے کو دیکھا جائے تو وصی اجنبی ہے۔ وصی اس کے لیے کیا ہے؟ جیسے وکیل اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اجنبی ہوتا ہے۔ اور اگر باپ والی مشابہت کا پہلو دیکھا جائے تو اس وجہ باپ والی، چونکہ باپ کے مشابہ ہے تو باپ کے مشابہ اس لیے ہے کیونکہ باپ کا وہ پسندیدہ ہے، باپ نے ہی تو چنا ہے کہ ان بچوں کی کیا کرنا؟ نگرانی کرنا۔ تو باپ کے مشابہ بھی ہوا اور وکیل کی۔ تو اب ظاہر سی بات یہ ہے کہ باپ جو اس کی نگرانی پر بچوں کے سپرد کرنے کو راضی ہوا ہے تو وہ پورے شفقت کی بنیاد پر ہی راضی ہوا ہوگا کہ یہ صغیر پر ذرا شفقت زیادہ کرے گا، ورنہ باپ راضی نہیں ہوتا۔ تو اس لحاظ سے باپ اس سے خوش ہوا وہ پورے شفقت کی بنیاد پر۔ تو ہم نے وصی کے لیے نفع کے ظہور کے وقت باپ سے مشابہت کی بنیاد پر اس کی ولایت کو کیا کر دیا؟ اس بچے کے لیے ثابت کر دیا۔ سمجھے کہ نہیں؟ اور یہ قول کر دیا کہ اگر اس بے میں یتیم کا نفع ہے تو وہ بے کیا ہے؟ جائز ہے۔ اور چونکہ مطلب یہ ہے کہ اس کی ولایت کو ہم نے مطلب ختم کر دیا وکیل کی مشابہت کو دیکھتے ہوئے کہ چونکہ وکیل اجنبی ہے اور وکیل میں شفقت اتنی ہوتی نہیں ہے، لہٰذا اب اس وصی کو جب اس کی طرف دیکھا جائے یتیم کا فائدہ نہ ہو اس بیع و شراء میں، تو ہم نے اس وصی کو اب باپ کی مشابہت والے رخ پر نہ لیا بلکہ وکیل والے رخ پر لیا۔ اور ہم نے کہا جس طریقے سے وکیل کا معاملہ اجنبی ہوتا ہے ویسے ہی وکیل کے جو مشابہ ہوگا اس کا معاملہ بھی کیا ہوگا؟ اجنبی ہوگا۔ اس بنیاد پر عدم فائدہ کی صورت میں ہم نے اس کی بے کو کیا کیا؟ ناجائز قرار دیا۔ یہ مطلب انہوں نے کہا ہے۔ بات تو واضح ہو گئی ہوگی۔ دیکھیے وَأَمَّا الْوَصِيُّ، رہ گیا وصی، اذا باع مال نفسه من الصغیر، جبکہ اپنے مال کو صغیر سے بیچ دیا ہو یا صغیر کا مال اپنے لیے خرید لیا ہو، فَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ نَفْعٌ ظاہر، اگر اس کے اندر ظاہری نفع نہ ہو، لا يجوز بالاجماع، تو وہ بے بالاجماع جائز نہیں ہوگی۔ اور اگر اس میں نفع ظاہر ہے، جاز عند ابی حنیفہ و ابی یوسف، یہ دونوں حضرات کے نزدیک جائز ہے، وعند محمد لا یجوز، اور امام محمد رحمہ اللہ کے یہاں جائز نہیں ہے، لأن القیاس یأبى جوازہ اصلا من الاب والوصی جمیعا لما ذکرنا من الاستحالہ، اس بنیاد پر کہ قیاس اصلاً سرے سے باپ اور وصی دونوں کی طرف سے اس کے جواز کا انکار کرتا ہے، اس استحالے کی وجہ سے ما ذکرنا، جو ہم نے بیان کیا کہ ایک ہی شخص کا الی آخر العبارت، الا ان الابا لکمال شفقتہ، مگر باپ اپنے شفقت کے کامل ہونے کی وجہ سے جعل شخصہ، اس کی فردیت کو، اس کے شخص کو، اس کے یعنی مجسمے کو جو کہ حقیقتاً ایک ہے، المتحد حقیقتاً، جو حقیقت میں ایک ہے، اس کو جعل متعدداً، اس کو کیا بنا دیا گیا؟ متعدد۔ کیسے؟ ذاتاً و رأیاً و عبارتاً، ذات اور رائے اور عبارت کے لحاظ سے اس کو متعدد قرار دے دیا گیا۔ والوصی لا یساویہ فی الشفقہ، اور وصی شفقت میں اس کے برابر نہیں ہے، فبقی الامر فیہ علی اصل القیاس، تو اس میں قیاس یعنی اصل قیاس پر معاملہ باقی رہا۔ ولی ابی حنیفہ و ابی یوسف رضی اللہ عنہما، اور دونوں کی دلیل یہ ہے، دونوں یہ کہتے ہیں ان تصرف الوصی، وصی کا تصرف جب اس میں نفع ظاہر ہو یتیم کا، تو اب اس کے مال کو قربان کیا جائے گا سب سے خوبصورت طریقے پر
ہے نا، تو اب وہ اس کا نس کی بنیاد پر مطلب یہ ہے کہ مالک ہوگا۔ قولہ لا يمکن الحاق الوصی، امام محمد کا یہ کہنا کہ وصی باپ کے ساتھ لاحق کیا جانا اس کا ممکن نہیں ہوگا قصور شفقت کی بنیاد پر، تو ہم کہیں گے الوصی لہو شبہان بھی ہے اور شبہان بھی ہے لفظ، کہ وصی کی دو مشابہتیں ہیں، ایک باپ سے مشابہت اور ایک وکیل سے مشابہت۔ اما شبہہ بالوکیل، وصی کا وکیل کے مشابہ ہونا، فلکونہ اجنبیا، تو یہ اس کے اجنبی ہونے کی بنیاد پر ہے، اور باپ سے مشابہ ہونا تو اس وجہ سے کہ چونکہ وصی باپ کا پسندیدہ ہے تو ظاہر یہی ہے کہ باپ نے اس سے رضا نہیں، باپ اس سے راضی نہ ہوا مگر وفور صغیر پر، وفور شفقت کی بنیاد پر، تو ہم نے وصی کے لیے نفع کے ظہور کے وقت باپ سے مشابہت کی بنیاد پر ولایت کو اس کے لیے ثابت کیا، اور ہم نے اس کے عدم کے وقت یعنی ظہور نفع کے نہ ہونے کے وقت اس وصی کی ولایت کو ہم نے وکیل سے مشابہت کی بنیاد پر عمل کرتے ہوئے اس وصی کی ولایت کو ہم نے صغیر سے قطع کر دیا۔ عملا بالشبہین، دونوں مشابہتوں پر ہم نے عمل کرتے ہوئے یہ کام کیا، بقدر الامکان، جہاں تک ہو سکتا ہے۔